لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں آج تماشے کا شوق بہت، جھکا کر سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے اس ملک کے نوجوانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہم سے سچ بولیں گے، لیکن آپ باقاعدگی سے آ کر ہم کو یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ ملک میں لاک ڈاؤن اس لیے نہیں لگا رہے کہ آپ کو غریبوں کا بڑا خیال ہے۔ آپ غریبوں کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن لگانے کی حمایت میں نہیں، لیکن آپ سچ بتائیں کہ غریبوں کو اس لاک ڈاؤن نہ لگانے سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان۔ آج میں اس ویڈیو میں اسی پر بات کروں گا۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے یہ بات تو کی کہ دنیا پوری میں کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جیسے نیوزی لینڈ، اس نے اپنے ملک میں سے کرونا کو ختم کیا۔ آپ اس کا نام لیتے ہوئے کیوں کتراتے ہیں؟ آپ ہمیشہ اس مثال کو کیوں سامنے لاتے ہیں؟ جب آپ پرانے حکمرانوں پر بات کرتے تھے تو آپ ہمیں اچھے حکمرانوں کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ آج جب اچھے حکمرانوں کی مثالیں دینے کا وقت ہے تو آپ ان ملکوں کی مثالیں لے کر بیٹھے ہیں جو اچھے نہیں۔ میرے پیارے وزیر اعظم، آپ ملک کو سچ بتائیں کہ لاک ڈاؤن سے ملک کی معیشت کو مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن سے ملک کی معیشت کو خطرہ ہے، لاک ڈاؤن کے بعد ملک کی معیشت کو سنبھالنا آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ آپ قوم کو سچ بتائیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ملک کے تحفظ کے لیے، جس نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جب ایٹم بم بنانا تھا تو اس نعرے کو حمایت دی، اس نعرے کے ساتھ ہوئے کہ ہم گھاس پھوس کھا لیں گے لیکن اپنا ایٹم بم بنائیں گے۔ اب جب اس قوم کے افراد کی جان کے تحفظ کی بات آئی، جب اس قوم کے افراد کی جان کی حفاظت کی بات آئی تو یہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم نے معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس قوم کے غریبوں کو، ان کی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ جناب وزیر اعظم، آپ جب چاہتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں مختلف ممالک سے، اور جب چاہتے ہیں آپ کمپیریزن نہیں ہو سکتا یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے اپنی گزشتہ دن کی تقریر میں ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی وینٹیلیٹرز کی تعداد کم پڑ گئی۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے کہا تھا آپ سچ بولیں گے، آپ سچ بتائیں کہ امریکہ میں 2 لاکھ کے قریب وینٹیلیٹرز تھے، اس کے باوجود ان کی تعداد وہاں پر کم پڑ گئی۔ پاکستان میں ٹوٹل وینٹیلیٹرز 4000 بھی نہیں۔ جناب وزیر اعظم، ہمارے پاس تو تعداد ہی کم ہے، ہم کیسے اس کو امریکہ سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ جناب وزیر اعظم، آپ نے بتایا کہ امریکہ اور اٹلی میں اموات کی تعداد اتنی ہے، ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ یہاں پر بھی سچ بتانے سے رہ گئے۔ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہاں پر مرنے والے ہر شخص کا تقریباً کورونا ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے، وہاں پر مرنے والے اور زندہ لوگوں میں کورونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ تقریباً 2,30,00,000 تک ہیں، امریکہ نے اتنے ٹیسٹ کرائے، اور پاکستان آج کی تاریخ تک صرف 8,09,000 ٹیسٹ کرا چکا۔ یہاں پہ مرنے والے کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کورونا سے مرا ہے یا کورونا کے بغیر مرا ہے، یہاں پہ مرنے والے کی جو وجہ ہے موت کی وہ پتہ ہی نہیں چلتی۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں مر جاتے ہیں، وہ جاتے ہی نہیں ہسپتال کی حالت دیکھ کر، ہسپتال کی خبریں سن کر کسی بھی شخص کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہسپتال جائے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے انڈیا کی بات کی، کل آپ نے بہت دیر تک انڈیا کے اسٹیٹسٹکس بتائیں۔ ہم پاکستان کے اسٹیٹسٹکس کیا مودی سرکار سے پوچھیں گے؟ آپ نے انڈیا کے اسٹیٹسٹکس اور سروے بتائیں۔ آپ نے ان کے سروے میں بتایا کہ 34% گھرانے اگر 2 ہفتے اور ایسے گزریں تو ان کے پاس گزارا کرنے کے لیے راشن نہیں رہے گا۔ آپ نے بتایا کہ وہاں پر 3 کروڑ نوجوان اپنی جاب سے فارغ ہو چکے، لیکن آپ یہ بتانا بھول گئے کہ اب ان کی تعداد آبادی کی ارب سے اوپر ہے اور ہماری تعداد چند کروڑ ہے، 30 کروڑ ہماری تعداد ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ جناب وزیر اعظم، جب نیوزی لینڈ کی باری آتی ہے، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اس کو کورونا فری بنایا، وہاں پر ہم کہتے ہیں جی اس کی تو آبادی 50 لاکھ ہے۔ جب ہم اپنے وہاں پر کمپیریزن نہیں کرتے تو انڈیا سے کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن انڈیا نے اتنی بڑی آبادی کے باوجود اس لاک ڈاؤن کی، جس کے آپ بارے میں بتائے تھے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ملازمت سے گئے، اتنے لوگوں کے اتنے گھرانوں کا گزارا مشکل ہوا، اس کے باوجود اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ان کی پیک اسٹیبلائز ہو چکی ہے۔ ہماری پیک اسٹیبلائز نہیں ہوئی، ہماری پیک ابھی تک انکلائننگ پہ جا رہی ہے، انکلائننگ پوزیشن ہے، اور ہم اس کے باوجود جو ہے بے احتیاطی پر بے احتیاطی کیے جا رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے بتایا کہ آپ کی ٹیم بہت تغدو کر رہی ہے، بہت محنت کر رہی ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر سچ بولنا بھول گئے کہ آپ کی ٹیم نے آج تک جتنے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں وہ سارے کے سارے غلط دیے ہیں۔ آپ کی ٹیم نے ہمیشہ آپ کو زیادہ اسٹیٹسٹکس بتائے اور غلط اسٹیٹسٹکس بتائے،
اور اس سے جب کم نکلے تو آپ نے جو اللہ کا شکر ادا بجا لایا اور آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اتنی اموات نہیں ہوئی. لیکن جناب وزیر اعظم آپ اس سچ کو بھی بتائیے کہ اتنے لوگوں کے ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے. آپ اس سچ کو بھی بتائیے اتنے لوگ تو اسپتال میں ہی نہیں گئے. آپ اس سچ کو بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کے اسپتال کی جو انتظامات ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتے رہ گئے. آپ بتائیے کہ آپ جب پہلے آئسولیشن کرنے پہ آتے تھے تو بچوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ اب آئسولیشن کی جو تعداد ہے ہماری وہ کم پڑ جائے گی, آپ باہر ممالک سے جو فلائٹس لے کر آتے تھے آپ ان کو بھی آئسولیشن کروانے میں, کوارنٹین کرنے میں جو ہے دلچسپی رکھتے تھے. بعد میں آپ کو جب پتہ چلا ان کی تعداد بھی زیادہ ہے, آپ نہیں سنبھال سکتے, آپ نے سیلف آئسولیشن, سیلف کوارنٹین کے فضائل بتانا شروع کیے. لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے جو ہے گھروں کے اندر محدود کرنا شروع کیا. میں خود پرسنلی بہت سی فیملیز کو جانتا ہوں جن کو کورونا ہوا اور وہ پوری کی پوری فیملی میں پھیلا, لیکن وہ کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ بس اپنے گھر میں رہیں. اس کے بعد پھر آپ کے وزیر صحت نے آ کر بڑے فخر سے بتایا کہ ہمارے پاس ابھی بھی اتنے بیڈ خالی ہیں, ہمارے پاس ابھی بھی اتنے بیڈ خالی ہیں. جب آپ کے پاس اتنے بیڈ خالی ہیں تو یہ آپ کی جو محکمہ صحت ہے یا صحت کی کارکردگی اس پہ ایک بہت زوردار تماچا ہے کہ اتنے بیڈ کیوں خالی ہے جبکہ مریضوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہوئی ہے. وہ سارے مریض کدھر ہیں؟ کیا وہ سارے مریض مزید کرونا پھیلانے کے جو ہے سبب تو نہیں بن رہے؟ جناب وزیر اعظم آپ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ملک میں کورونا کی بدترین صورت چل رہی ہو؟ جناب وزیر اعظم ہمارے ملک میں ایک طیارہ گرے, ہمارا پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہو اور آپ پورے ملک کو چاند رات میں اور آپ پورے ملک کو عید سے پہلے بازاروں میں کھلا چھوڑ جائیں اور آپ جو ہے نتھیا گلی سیر کرنے چلے جائیں. جناب وزیر اعظم آپ نے ہمیں اچھے اچھے حکمرانوں کی مثال دی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے علاوہ کسی اور حکمران کی مثال دے سکتے ہیں جو اس بہت تلخ حالات میں اور اس طرح کے حالات میں کہیں گھومنے گیا ہو؟ جناب وزیر اعظم اگر کوئی مثال ہے تو وہ ضرور پیش کیجیے. جناب وزیر اعظم SOPs بنانا اور بتانا بہت آسان کام ہے, لیکن آپ کا اصل کام ان SOPs پر عمل کروانا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان SOPs کو بنا کر ہم نے پولیس کے لیے رشوت کا بازار جو ہے وہ عام نہیں کر دیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے SOPs پر عمل نہ کروانے پر کتنے SHOs کو آپ کی حکومت نے معطل کروایا, کتنے SHOs کے خلاف جو ہے آپ لوگوں نے کارروائی کی؟ ہم تو ہر روز آئے دن جو ہے ہم اخبار میں, ٹی وی میں اور اپنی اصل زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں SOPs کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور آپ ٹی وی میں آ کر سے بتا رہے ہیں کہ سختی کا حکم دے دیا, سختی کا حکم دے دیا. وزیر اعظم اس طریقے سے ہمارے ملک میں اگر حکومت رہی تو ہمارے ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز کا وجود ماننا جو ہے کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا. جناب وزیر اعظم کچھ عرصے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوائی کا نام لیتے ہیں اور وہ دوائی نہ صرف مہنگی ہو جاتی ہے بلکہ وہ بلیک میں بکنا شروع ہو جاتی ہے اور ملنے میں اس کی جو ہے کامیابی شروع ہو جاتی ہے, وہ مل نہیں پاتی. اس سے بھی سیکھنے کے باوجود آپ کی وزیر صحت ٹی وی پر آتی ہیں اور ایک دوائی کا نام لیتی ہیں اور اس کے اگلے دن وہ دوائی جو ہے بازاروں سے غائب ہو جاتی ہے. جناب وزیر اعظم اس اسٹاک کی ذخیرہ اندوزی کرنے میں صرف عوام شامل ہے یا اس سے کسی خاص کو بھی کوئی فائدہ ہوا؟ کیا یہ کسی کے ایجنڈے پہ تو نہیں کیا گیا؟ اس کی بھی انویسٹیگیشن کرانا بہت ضروری ہے. جناب وزیر اعظم میں آپ کے سامنے آج پورے ملک کی سچائی رکھنا چاہتا ہوں. پورے ملک میں جو اس وقت چل رہا جو آپ کو آپ کی ٹیم نہیں بتاتی میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس اس وقت ایکٹیمر انجیکشن جس کا نام آپ کی وزیر صحت نے لیا وہ اویلیبل نہیں, اور اگر کہیں پر اویلیبل ہو تو اس کا پورا کورس 1 ملین کے قریب جاتا ہے. جناب وزیر اعظم ہمارے پاس پلازما 5 لاکھ روپے پر بیگ بک رہا ہے, وہ بھی اس صورت میں جب کوئی ڈونر تیار ہو جائے. جناب وزیر اعظم سرجیکل ماسک ہمارے پاس ہر جگہ 3rd کلاس دستیاب ہیں. ہمارے حکیموں نے بھی اس میں جو ہے کوئی کمی نہیں چھوڑی, انہوں نے بھی سنا مکھی اور اس طرح کی چیزوں کے فائدے بتا کر اس کی قیمت کو 200 روپے سے 5,000 روپے تک رہ گئے. جناب وزیر اعظم آپ کے ہسپتال میں جگہ نہیں, اور جگہ ہے تو انتظامات نہیں, اور اگر ہم گھر میں رکھیں تو وہاں پر ہم جب آکسیجن سلنڈر اور پلس آکسی میٹر کی طرف جاتے ہیں تو اول تو وہ ملتے نہیں, لیکن پلس آکسی میٹر جس کی قیمت 2,000 تھی وہ اب 10,000 میں مل رہا ہے, اور وہ بھی بہت مشکل سے. اور ہوم آکسیجن سلنڈر اول تو مل نہیں رہا, اور اگر ملے تو وہ بہت زیادہ مہنگا ہے. جناب وزیر اعظم ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ ہمارے مائی باپ ہیں, آپ اس قوم کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ قوم کے سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں.
جناب وزیر اعظم ان مسائل کو آپ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ آپ روز اپنی کامیابیاں بتاتے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ہماری ناکامیوں پر ایک پردہ ہے۔ آپ اپنا مذاق انڈیا کے چینلز پہ اڑوا رہے ہیں، آپ ان کے سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں اور اپنے ملک کی کامیابی بتا رہے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ سچائی بتائیں اور ان لوگوں کے خلاف اپنا فیصلہ سنائیں، ان لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ آپ ہمیں بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں کہ جی اس فلاں چیز کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو جائے گی، فلاں چیز کی اسمگلنگ شروع ہو جائے گی۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ مخبر اعظم نہیں، آپ نے مخبری نہیں کرنی، آپ نے ان کو پکڑنا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے کتنے ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا، آپ نے ان کو کتنی سزا دی، آپ نے کتنے جو ہیں کیا کہتے ہیں اسمگلرس کو پکڑا، آپ نے ان کو کتنی سزا دی، آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس کورونا کے زمانے میں ناجائز منافع کمائے ان کو پکڑا اور آپ نے ان کو کتنی سزا دی۔ جناب وزیر اعظم، ہم یہ تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں اور یقینی طور پر بہت ہینڈسم ہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ ملک سے بہت وفادار ہیں، ہمیں آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں۔ ہم مانتے ہیں آپ ورلڈ کپ جیت کر آئے اور ہم اس کو سراہتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں آپ نے شوکت خانم جیسی مثال قائم کی، ہم اس کو بھی سراہتے ہیں۔ لیکن جناب وزیر اعظم، کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کا اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا؟ آپ کا اسمارٹ لاک ڈاؤن ایک ڈیلیڈ اور ناکام لاک ڈاؤن ہے۔ یہ وہ لاک ڈاؤن ہے جو اسلام آباد جیسے ویل پلانڈ سٹی کے اندر بھی ناکام ہو رہا۔ یہ وہ لاک ڈاؤن ہے جو وہاں پہ بھی مریضوں کی تعداد کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جناب وزیر اعظم، اسمارٹ لاک ڈاؤن جو اور ملکوں نے اپنایا وہ آپ کی اپریسیشن نہیں بنتی، وہ انہوں نے اس وقت اپنایا جب ان کے کیسز نیچے جا رہے تھے، اور ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن جو صرف نام کے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس وقت بتا رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں جب ہمارے کیسز اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ کی اس ٹیم نے آج تک آپ کو سارے کے سارے اندازے غلط بتائیں اور پور رپورٹنگ کی وجہ سے ہماری اصل تعداد رپورٹڈ اس تعداد سے بھی کم رہی۔ جناب وزیر اعظم، اصل تعداد اس سے بہت زیادہ اور بہت بھیانک ہے۔ اتنے بڑے بڑے امیر لوگوں کو جو ہر وقت سینیٹائز کرتے رہتے ہیں، جن کے نوکر چاکر ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، ان تک کو یہ بیماری پہنچ گئی، ان تک کو یہ ہو گئی، تو آپ سوچیں کہ غریبوں کا کتنا برا حال ہوگا جو رپورٹ بھی نہیں ہو رہا۔ ہماری جو تعداد ہے وہ اس وقت ہولناک اندازے سے بھی زیادہ ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے غریب خودکشی کرے گا، غریب مرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے لاک ڈاؤن لگایا تھا تو کتنے غریب مرے تھے، کتنے غریبوں نے خودکشی کی تھی؟ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جب سے لاک ڈاؤن کھلا ہے اور کھولنے کی شروعات ہوئی ہے اس وقت سے آج تک کتنے غریبوں کی تعداد مری ہے؟ یقیناً اس کی تعداد ہم آئے دن سنتے آ رہے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھ بھی رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، جب غریب باپ مرتا ہے تو اس کی بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جناب وزیر اعظم، جب وہ غریب اپنی غربت مٹانے کے لیے باہر نکلے گا، کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہے تو ساروں کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ہے، سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ جب لاک ڈاؤن ہے تو ساروں کو پتہ ہے کہ اب سب کھلیے، سب کما کر کھا لیں گے۔ اب وہ باہر نکلے گا، جب وہ کمانے نکلے گا اور بیماری لگوا کر آئے گا اور وہ مر جائے گا، تو اس کے بعد آپ کا لاک ڈاؤن کھل بھی گیا، اس کے بعد وہ بیماری ختم بھی ہو گئی، لیکن وہ غریب، اس کے بچے شاید اب خودکشی کر لیں کیونکہ ان کے پاس کمانے والا آخری سہارا نہیں رہا۔ جناب وزیر اعظم، آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کی ریسرچ سے ثابت ہوا کہ امیروں پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور غریبوں پر اس سے بہت فرق پڑا، تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کھلنے سے غریبوں پر فرق پڑا اور امیروں پر بھی فرق پڑا۔ امیر ہو گئے اور غریب یا تو اور غریب ہو گئے یا بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جناب وزیر اعظم، ایک غریب شخص 8,000 کا ٹیسٹ نہیں کرا سکتا۔ جناب وزیر اعظم، وہ گھر آنے سے بھی ڈرتا ہے کہ اس کے بچوں کو کہیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ غریب، اس کا ماسک کتنا گندا، یہ ماسک خرید نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں وہ غریب شاید گھر رہتا تو منہ دھوتا، باہر اس نے ماسک پہننا ہے، وہ منہ دھوئے تو اس کو وہ وائرس شاید نہ لگے، لیکن جب وہ وہی گندا ماسک بار پہنیں گے تو اس کو وائرس لگنے کے کتنے چانسز ہیں۔ اس کے گندے ماسک کو دیکھ کر کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، کوئی اس کو ڈونیشن اور چیریٹی دینے کے لیے تیار نہیں کہ کہیں یہ وائرس اس کو نہ لگ جائے۔ وہ سارا دن کھاک چھانتا ہے اور پھر بیمار ہو کے مر جاتا ہے۔ وہ پلازما نہیں خرید سکتا بیماری میں، وہ وینٹیلیٹرز کے خرچے نہیں اٹھا سکتا بیماری میں، وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کروا سکتا بیماری میں، وہ اتنے بڑے بڑے اسپتالوں کے لاکھوں کے بل نہیں دے سکتا بیماری میں، وہ
پلازما اپنا بیچ بھی نہیں سکتا اگر وہ بچ جائے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس کو کورونا ہوا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، وہ پلازما بیچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بیچنے والے بھی امیر لوگ ہیں، یہ بیچنے والے غریبوں کو جن کی کل جائیداد ہی شاید بک جائے ان کی جان بچانے کے چکر میں، یہ سارے امیر لوگ ہیں۔ اور اس لاک ڈاؤن کھلنے سے سب سے زیادہ فائدہ غریب کو نہیں، امیر کو ہو رہا ہے کہ اس کی بزنسز بڑھ رہے ہیں، وہ سینیٹائزرز مہنگے کر کے بیچ رہے ہیں، وہ ماسک مہنگے کر کے بیچ رہے ہیں، غریب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جناب وزیر اعظم، اس قوم کے نوجوانوں نے آپ سے جرأت مندانہ فیصلوں کی توقع رکھی تھی۔ آپ کے ارد گرد سے مفاد پرست کا ٹولہ ہے، وہ آپ کو صحیح خبر نہیں دیتا، وہ آپ کی تعریف کرتا رہتا ہے اور آپ سے اپریسیشن لیتے رہتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ سے پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لاک ڈاؤن لگائیے اور سخت لاک ڈاؤن لگائیے اور فلاحی اداروں کے ساتھ تعاون کیجیے اور مساجد کے سسٹم کو اپنے اپنے محلے میں راشن بانٹنے کے لیے استعمال کیجیے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ اس قوم کے غریبوں پر ترس کھائیے، صرف 14 دن کا سخت لاک ڈاؤن لگائیں۔ آپ کی وزیر آ کر WHO کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ یقین جانیں عوام پہ جو بیت رہی ہے، ہمیں جو آئے دن سننے کو ملتا ہے، آپ اس سے بے خبر ہیں۔ جناب وزیر اعظم، یہ وقت اپنی بات پر قائم رہنے کا نہیں، یہ وقت پہلی دفعہ غریبوں کے لیے یو ٹرن لینے کا ہے، یہ وقت غریبوں کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھانے کا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نہ پوچھیں، آپ غریبوں سے پوچھیں۔ آپ ہم نوجوانوں کو موقع دیں کہ ہم آپ کو کہیں پہ تصاویر بھیجیں، آپ کو بتائیں کہ SOPs پر عمل نہیں ہو رہا، آپ کو بتائیں کہ افیکٹیز کی تعداد کتنی زیادہ ہیں، آپ اپنے سٹیٹسٹکس کے جو ذرائع ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ جناب وزیر اعظم، ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں، یہ آپ پہ ایک پازیٹیو کرٹیسزم ہے، یہ آپ سے التجائیں ہیں، یہ آپ سے درخواستیں ہیں کہ خدا را آپ اس قوم کے غریبوں پر رحم کھائیں۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک۔